بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر إلى آخر الحديث متفق علیہ. یہ بخاری کی 2654 نمبر حدیث ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں سب سے بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ 3 بار آپ نے یہ ورڈز بولے، الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ جن کے کرنے سے انسان جہنم میں چلا جاتا. تو ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے. قال، تو آپ نے فرمایا نمبر 1 الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور پارٹنر بنانا. وہ کیسا؟ فار ایگزامپل کوئی یہ بولے کہ اللہ بھی خدا ہے اور رام اور عیسیٰ یہ لوگ بھی کیا ہیں؟ اللہ ہے، یہ بھی ہو، تو یہ شرک ہے. یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرے، یہ سارا کا سارا شرک ہے. کسی سے اولاد مانگے جا کر کے، سب شرک ہے. کسی کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ جس طرح اللہ میری بات کہیں سے سن لیتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی میری بات کہیں سے سن لیتا ہے، یہ شرک ہے. کیونکہ یہ اللہ ہی کا پاور ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ، ہر چیز سنتا ہے، العلیم، ہر چیز جانتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہر چیز سن سکتا ہے، نہ ہر بات جان سکتا ہے. تو شرک یہ ہے، نمبر 1 پہ ہے شرک. شرک کیا، اسی حال میں مر گیا تو فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا، جنت میں نہیں جائے گا. نمبر 2 پہ کیا ہے؟ حقوق الوالدین، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کی بات نہ ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد دنیا میں اگر کسی کا احسان ہے تو کس کا ہے؟ ماں باپ کا. جن کی اولاد ہے ان کو معلوم ہے کہ ایک بچے کو پال کے بڑا کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. جن کے بچے نہیں ان کو شاید سمجھ میں نہیں آئے زیادہ، جن کے بچے وہ پال رہے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، میں پہلے سوچتا تھا کہ قرآن میں کیوں ایسا آیا ہے کہ جس نے ایک آدمی کو مار دیا اس نے پورے دنیا کو مار دیا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ماں باپ اپنے بچے کو جو پال کے بڑا کرتے ہیں، یعنی امیجن نہیں کر سکتے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے کہا ماں باپ کا دل دکھانا، ان کو تکلیف دینا، ان کی بات نہ ماننا، یہ دوسرا بڑا گناہ ہے، ٹاپ لیول کا. وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا بیٹھ گئے اور کہنے لگے الا وقول الزور وشہادت الزور، سنو، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. آپ یہ ورڈ ریپیٹ کرتے رہے حتی قلنا لیتہ سکتا، یہاں تک کہ ہم کہنے لگے کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب چپ ہو جاتے. کتنا بول رہے ہیں، یعنی کتنا بڑا تھا کہ آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ کے بولنے لگے کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بگ کرائم، بڑا گناہ ہے. جھوٹی گواہی کیا ہوتی ہے؟ فار ایگزامپل انہیں ہمارے بھائی کسی انصاف میں پنچایتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا ایک دشمن ہے ادھر، انہوں نے اپنا دعویٰ پیش کیا، کلیم کیا، میں جانتا ہوں کہ میرے بھائی جھوٹے ہیں، میں پھر کیا بولتا ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، سچے ہیں. کیوں؟ اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو اس کو کہتے ہیں جھوٹی گواہی. آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی غلط ہے، پھر بھی اس کے فیور میں کھڑے ہو کر کے
कोर्ट में, अदालत में, कहीं भी बोलते हैं कि ये सही है तो ये झूठी गवाही है। खाली इंसाफ में नहीं बल्कि कहीं भी किसी के बारे में कोई पूछता है इन्हें कैसे आदमी, आप जानते हैं कि वो अच्छा आदमी नहीं है, फिर भी आप बोल देते नहीं नहीं इन्हें बहुत अच्छे आदमी है, डर से या लालच में, तो ये झूठी गवाही है। और झूठी गवाही देने वाला अगर बगैर तौबा के मरा तो वो भी सीधे जहन्नम में जाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बड़े बड़े गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह।